سبق نمبر 55، سورت آل عمران کا رکوع نمبر 16، آیت نمبر 149 تا 155۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، ان تطیعوا، اگر تم کہا مانو گے، الذین، ان لوگوں کا جنہوں نے کفروا، کفر اختیار کیا، یردوکم، وہ تمہیں پھیر دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا، تو تم پلٹ جاؤ گے، خاسرین، نقصان اٹھانے والے۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی بات مان لو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے اور تم پلٹو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ بل اللہ، بلکہ اللہ، مولاکم، تمہارا کارساز ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین ہے مدد کرنے والوں میں۔ پوری آیت۔ بلکہ اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ سنلقی، عن قریب ڈال دیں گے ہم، فی قلوبی، دلوں میں، الذین، ان لوگوں کے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، الرعب، ہیبت، بما، بوجہ اس کے جو، اشرکوا باللہ، شریک بنایا انہوں نے اللہ کے ساتھ، ما، جو کہ، لم ينزل، نہیں اتاری، بھی، اس کی، سلطاناً، کوئی دلیل، ومأواہم النار، اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے، وبئس، اور بہت بری ہے، مثوی، جگہ، الظالمین، ظالموں کی۔ پوری آیت۔ ابھی ہم کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دیں گے، بوجہ ان کے ایسی چیز کو اللہ کا شریک بنانے کے جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا تو ٹھکانہ ہی آگ ہے جو کہ ظالموں کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور تحقیق سچا کر دیا تم سے اللہ نے، وعدہ، اپنا وعدہ، اذ تحسونہم، جب انہیں تم قتل کرنے لگے، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا فشلتم، جب کم ہمتی دکھائی تم نے، وتنازعتم، اور جھگڑا کیا تم نے، فی الامر، کام میں، وعصیتم، اور نافرمانی کی تم نے، من بعد، اس کے بعد، ما اراکم، جو دکھایا تم کو، ما تحبون، وہ جو تم پسند کرتے ہو، منکم، تم میں سے، من، کوئی تو، یرید الدنیا، چاہتا ہے دنیا، ومنکم، اور تم میں سے، من، کوئی تو، یرید الآخرۃ، چاہتا ہے آخرت، ثم صرفکم، پھر ہٹا دیا تمہیں، عنہم، ان سے، لیبتلیکم، تاکہ آزمائے وہ تمہیں، وَلَقَدْ عَفَا، اور اللہ نے درگزر کر دیا، عنکم، تم سے، واللہ ذو فضل، اور اللہ فضل والا ہے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ پوری آیت۔ اور تم سے کیا ہوا وعدہ اللہ نے سچا کر دیا جب تم بحکم خدا کافروں کو قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ تم میں کمزوری آ گئی اور تم نے پہرے میں جھگڑا بھی ڈالا اور تم نے اپنی محبوب چیز دیکھتے ہی نافرمانی بھی کر ڈالی۔ کوئی تو تم میں دنیا کا طالب ہے اور کوئی آخرت کا طالب ہے،
پھر اللہ نے تمہیں کافروں سے پیچھے کو ہٹا دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور اللہ نے تم سے درگزر کر دیا کیونکہ اللہ مومنوں پر فضل والا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ اذ تصعدون، جب تم چڑھتے جا رہے تھے، ولا تلوون، اور مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے، علی احد، کسی ایک کو، والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں پکارتے رہے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاثابکم، تو پہنچایا تم کو، غمم بغم، غم کے بدلے غم، لکی لا، تاکہ نہ، تحزنوا، صدمہ کرو تم، علی ما، اس پر جو، فاتکم، چلا گیا تمہارا، ولا ما، اور نہ وہ جو، اصابکم، پہنچا تم کو، واللہ خبیر، اور اللہ باخبر ہے، بما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو۔ پوری آیت۔ یاد کرو جب تم راستہ چڑھتے جا رہے تھے کہ مڑ کر کسی کو دیکھتے بھی نہ تھے اور پیچھے کھڑے رسول تمہیں بلاتے رہے۔ اللہ نے غم کے بدلے تمہیں غم پہنچایا تاکہ تم کسی چیز کے چلے جانے کا اور کسی مصیبت کے پہنچ جانے کا صدمہ نہ کرو، اور اللہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور۔ ثم انزل، پھر اتارا اس نے، علیکم، تم پر، من بعد الغم، غم کے بعد، امنتن، امن کو، نعاسن، اونگ والا، یغشا، ڈھانپ لیا اس نے، طائفتن، ایک جماعت کو، منکم، تم میں سے، وطائفتن، اور ایک جماعت، قد اہمتہم، انہیں فکر ہوئی، انفسہم، اپنی جانوں کی، یظنون، گمان رکھتے تھے وہ، باللہ، اللہ پر، غیر الحق، نا حق، ظن الجاہلیتی، گمان جاہلیت والے، یقولون، کہتے تھے وہ، حل لنا، کیا ہے ہمارے لیے، من الامری، کام سے، من شیئن، کچھ بھی، قل، آپ فرما دیجئے، ان الامر، بے شک کام، کلہ للہ، سارا اللہ کا ہے، یخفون، چھپاتے تھے وہ، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، ما لا یبدون، جو نہیں ظاہر کرتے تھے، لکا، آپ کے سامنے، یقولون، کہتے تھے، لو کان، اگر ہوتا، لنا، ہمارے لیے، من الامری، کام سے، شیئن، کچھ، ما قتلنا، نہ مارے جاتے ہم، ہا ہنا، یہاں، قل، آپ فرما دیجئے، لو کنتم، اگر ہوتے تم، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، لبرزا، تو نکل کھڑے ہوتے، الذین، وہ لوگ جو، کتبہ، لکھ دیا گیا، علیہم القتل، ان پر مارا جانا، الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف، ولیبتلی اللہ، تاکہ آزمائے
اللہ ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، ولیمحص تاکہ صاف کر دے، ما فی قلوبکم وہ جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ علیم اور اللہ جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں کے راز۔ پوری آیت۔ پھر اللہ نے غم کے بعد تم پر اونگ والا سکون اتار دیا، جس نے تمہاری ایک جماعت کو ڈھانپ لیا، ایک اور جماعت کو اپنی جانوں کے لالے پڑے تھے، وہ اللہ پر جاہلیت کے گمانوں والے ناحق گمان رکھتے رہے۔ وہ کہتے کیا ہمیں اس کام میں کچھ اختیار ہے؟ آپ فرما دیں کام تو سارا اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ لوگ اپنے دلوں کی بات چھپاتے اور آپ پر ظاہر نہ کرتے ہوئے کہتے اس کام میں ہمارا کچھ دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ آپ فرما دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو لکھی ہوئی موت کے مطابق مقتول اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل کھڑے ہوتے، تاکہ اللہ تمہارے سینوں میں چھپی باتوں پر تمہیں آزمائے اور تمہارے دلوں میں غلط باتوں کو صاف کر دے، کیونکہ اللہ تو سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے تولوا پیٹھ پھیر لی، منکم تم میں سے، یوم جس دن، التقا آمنے سامنے ہوئیں، الجمعانی دو جماعتیں، انما سوائے اس کے نہیں، استزلہم الشیطان پھسلا دیا ان کو شیطان نے، ببعضی بوجہ بعض کے، ما کسبوا وہ جو انہوں نے کمائے، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ اور تحقیق درگزر کر دیا اللہ نے، عنہم ان سے، ان اللہ غفور اللہ بخشنے والا، حلیم بردبار ہے۔ پوری آیت۔ بلا شبہ تم میں سے جنہوں نے دو جماعتوں کے باہم مقابلے کے دن پیٹھ پھیر لی، ان کو صرف شیطان نے ان کے بعد کمائے ہوئے عملوں کی وجہ سے پھسلا دیا، تو اللہ نے ان سے درگزر کر دیا، اللہ تو بخشنے والا بردبار ہے۔ رکوع میں 7 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 149، یا ایہا الذین آمنوا سے فتنقلبوا خاسرین تک، فرمایا اے ایمان والو اگر تم کافروں کی بات مان لو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے اور تم پلٹو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ یعنی جنگ احد میں شدید جانی نقصان پر دل شکستگی کے بعد مسلمانوں کو بعض کفار اور منافقین نے ہمدرد بن کر الٹے سیدھے مشورے دینا شروع کر دیے کہ آئندہ لڑنے بھیڑنے سے کنارہ کر جاؤ، یہ اللہ کا سچا نبی ہوتا تو آج فاتح ہوتا، بہتر ہے اہل مکہ سے صلح کر لو ورنہ وہ تم سب کو چن چن کر مار دیں گے، محمد کے ساتھ تمہارا مستقبل محفوظ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آیت میں مسلمانوں کو خبردار کر دیا گیا کہ ان کی باتوں میں مت آنا ورنہ دین حق سے جاؤ گے، اپنا نقصان کر بیٹھو گے۔ آیت نمبر 150، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، فرمایا بلکہ اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ یعنی یکسوئی کے ساتھ مسلمانوں کو اپنا یقین مضبوط رکھ کر صرف اللہ کے سہارے پر ہی بھروسہ کرنا ہوگا، مخلوق کا سہارا کوئی سہارا نہیں۔ اللہ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کا پورا پورا ساتھ دینے والا ہے، ان قریب ثابت بھی ہو جائے گا اور ہو بھی گیا کہ واقعی اللہ بہترین مددگار ہے۔ آیت نمبر 151، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب سے وبئس مثوی الظالمین تک، فرمایا ابھی ہم کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دیں گے۔ یعنی احد کی لڑائی میں چند لوگوں کی غلطی کا خمیازہ جو آزمائشی طور پر سب کو بھگتنا پڑا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، بلکہ اللہ اب بھی ساتھ دیتے ہوئے کافروں کے دلوں میں ہیبت بٹھانے لگے ہیں کہ پلٹ کر وہ دوبارہ حملہ کرنے کی جرت ہی نہ کر سکیں۔ اس کے بعد پھر وہ کبھی احد والے حالات کا اعادہ کر بھی نہیں سکے۔ احادیث میں مذکور ہے کفار مکہ حملہ کرتے ہی نکلتے بنے۔ کسی نے کہا بھی کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے پہاڑ پر ان کے پیچھے چڑھتے ہیں، مگر ان کے سردار نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اوپر سے پتھر مار مار کر ہم سب کو فنا کر دیں گے، جلدی کرو یہاں سے نکل پڑو۔ کچھ دور جا کر پھر احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی
تھوڑی سی ہمت اور کرتے تو مسلمانوں کا لشکر ہی ختم ہو جاتا۔ یہ بھی خیال آیا لگتے ہاتھ شہر مدینہ میں بھی لوٹ مار کر لیتے۔ یہ سوچ کر واپسی کا ارادہ بن بھی گیا، مگر پھر ڈر گئے۔ راستے میں مدینہ کی طرف آتے ایک مسافر کے ہاتھ نبی علیہ السلام کو محض دھمکانے کے لیے پیغام بھیجنے پر ہی اکتفا کیا کہ ہم پلٹ کر آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بذریعہ وحی جب اس دھمکاوے کی اطلاع ملی تو آپ زخم خوردہ مجاہدین کے ہمراہ ان کے پیچھے مقام الحمراء الاسد تک گئے، مگر کفار علم ہوتے ہی ہیبت زدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ آخر میں فرمایا بوجہ ان کے ایسی چیز کو اللہ کا شریک بنانے کے جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ان کا تو ٹھکانہ ہی آگ ہے جو کہ ظالموں کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ یعنی مسلمانوں کا یہ دبدبہ اہل مکہ کے دلوں میں ان کے مشرکانہ عقیدے کی وجہ سے رچ بس گیا۔ استحکام تو دلیل کے ساتھ ملتا ہے، جبکہ مشرکوں کے پاس ان کے عقیدے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ دنیا میں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، ہر چیز سے ڈرتے ہیں، آخرت میں ٹھکانہ آگ ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ العنکبوت آیت نمبر 41 میں اللہ نے شرکیہ عقیدے کو سب گھروں میں کمزور ترین گھر قرار دیا، یعنی مکڑی کے جالے سے تشبیہ دے دی۔ بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 1 ماہ کی مسافت تک بیٹھے میرے دشمن کے دل میں اللہ نے میرا رعب ڈال دیا ہے۔ ممکن ہے یہ رعب حضور علیہ السلام کے صدقے آپ کی امت کو بھی عطا کر دیا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہو کافر کے لیے خوف کی علامت ہے۔ آج بھی صحیح معنوں میں یہ مسلمان توحید پرست دیندار بن جائے تو دنیا پر راج کرے، مگر دین کو چھوڑ دینے کی وجہ سے یہ ذلت و پستی کا شکار ہے۔ آیت نمبر 152 وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ سے وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ تک فرمایا اور تم سے کیا ہوا وعدہ اللہ نے سچا کر دیا جب تم بحکم خدا کافروں کو قتل کرنے لگے۔ یعنی احد کی لڑائی شروع ہوتے ہی نہتے اور قلیل مسلمانوں کو اللہ نے حسب وعدہ مسلح اور کثیر کافروں پر فتح دے دی تھی۔ وعدہ یہ تھا اگر تم ڈٹے اور ڈرتے رہے تو کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ جبھی تو اللہ کی مدد سے کافروں کو گاجر مولی کی طرح مسلمان کاٹنا شروع ہو گئے تھے اور جنگ جیتی جا چکی تھی۔ کافر بہت ساری غنیمت چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ آگے فرمایا یہاں تک کہ تم میں کمزوری آ گئی اور تم نے پہرے میں جھگڑا بھی ڈالا اور تم نے اپنی محبوب چیز دیکھتے ہی نافرمانی بھی کر ڈالی۔ یعنی وہ اسباب جو جیتی ہوئی جنگ ہار جانے کی وجہ بنے، ان میں کمزوری اور بزدلی کی باتیں تھیں جو ٹیلے پر معمور 50 لوگوں کے ذہنوں میں ابھر آئیں کہ اب زیادہ دیر ہم یہاں کھڑے نہیں رہ سکتے، جنگ تو جیتی جا چکی ہے۔ پھر انہوں نے آپس میں اختلاف رائے بھی کر لیا۔ زیادہ تر کہنے لگے ٹیلا چھوڑ دینا چاہیے، کچھ نے انکار کیا اور وہیں کھڑے رہے۔ اس کے بعد سامان غنیمت جو مجاہدین کے لیے بڑا محبوب ہوتا ہے اور جنگ جیتنے کی دلیل بنتا ہے، اس کو سمیٹنے کی غرض سے نبی علیہ السلام کی اور اپنے امیر کی حکم عدولی کر ڈالی۔ اللہ جن کی براہ راست مدد کر رہا ہو ان کے لیے ایسا کرنا مناسب ہی نہ تھا۔ اس کے بعد فرمایا کوئی تو تم میں دنیا کا طالب ہے اور کوئی آخرت کا طالب ہے، پھر اللہ نے تمہیں کافروں سے پیچھے کو ہٹا دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ یعنی ٹیلا چھوڑنے والوں کے دل میں دنیا طلبی آ گئی جس کی اصلاح بھی ضروری تھی، اور چند ایک جو کھڑے رہ کر مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے وہ آخرت کے طالب ٹھہرے۔ بئیں وجہ تادیباً جنگ کا پاسا پلٹ دینا حکمت خداوندی تھا، جس سے مزید آزمائش بھی مقصود تھی اور نفوس کی اصلاح بھی، کیونکہ آگے چل کر نفس پرستی عظیم مقاصد کے حصول میں رخنہ پیدا کر سکتی تھی۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے چند لوگوں کی پھسلن سب کے لیے مصیبت بن سکتی ہے، مگر مخلص کے لیے ہر مصیبت بلندی درجات کا سبب بنتی ہے۔ بحوالہ ابن ابی شیبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت سے قبل میں نے کبھی محسوس ہی نہ کیا تھا کہ ہم میں کوئی دنیا کا طالب بھی ہے۔ آخر میں فرمایا اور اللہ نے تم سے درگزر کر دیا کیونکہ اللہ مومنوں پر فضل والا ہے۔
یعنی جنگی غلطیوں کی تطہیر جنگ کا پاسا پلٹ کر جنگ کے دوران ہی کر دی گئی۔ مومنوں پر اللہ کا یہ فضل ہی ہے کہ دنیاوی مصائب میں مبتلا کر کے اللہ اخروی مصائب سے نجات بخش دیتا ہے۔ اس معافی کے بعد شرکائے احد پر کسی بھی قسم کا کوئی طعن جائز نہیں۔ آیت نمبر 153 اذ تصعدون سے واللہ خبیر بما تعملون تک فرمایا، یاد کرو جب تم راستہ چڑھتے جا رہے تھے کہ مڑ کر کسی کو دیکھتے بھی نہ تھے اور پیچھے کھڑے رسول تمہیں بلاتے رہے۔ یعنی احد کی لڑائی میں کفار کے اچانک حملے نے مسلمانوں کو اس قدر پریشان کر دیا کہ سوائے نبی علیہ السلام اور آپ کے ارد گرد 12 سے 15 آدمیوں کے باقی سب لشکر ادھر ادھر جنگلوں، کھائیوں، گھاٹیوں، پہاڑیوں پر اس طرح بھاگا کہ ایک دوسرے کو گردن مروڑ کر دیکھنے کا موقع بھی نہ ملا۔ میدان کی پچھلی صف میں کھڑے رسول پاک علیہ السلام کہتے رہ گئے، اللہ کے بندو میرے پاس آ جاؤ، اللہ کے بندو میرے پاس آ جاؤ، مگر کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ بحوالہ تفسیر در منصور اس وقت حالت یہ ہو چکی تھی کہ اپنے پرائے کی پہچان بھی نہ رہی۔ آخر میں فرمایا، اللہ نے غم کے بدلے تمہیں غم پہنچایا تاکہ تم کسی چیز کے چلے جانے اور کسی مصیبت کے پہنچ جانے کا صدمہ نہ کرو، اور اللہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی نبی علیہ السلام کی حکم عدولی کر کے یا بار بار بلانے کے باوجود کان نہ دھر کے مجاہدین نے نبی علیہ السلام کو غمگین کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے غم کے بدلے مسلمانوں پر پھر غم بالائے غم آن پڑے۔ اچانک حملے کا غم، جیتی ہوئی جنگ ہارنے کا غم، حاصل شدہ مال غنیمت چلے جانے کا غم، پکڑے گئے قیدیوں کے چھوٹ جانے کا غم، 75 اہم ترین شہادتوں کا غم، ایک دوسرے سے بچھڑ کر تنہا ہو جانے کا غم۔ بعضوں نے کہا یہ بھی غم لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں یہ کافر مدینہ شہر میں جا کر بچوں اور عورتوں کو نہ مار دیں۔ سب سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی شہادت کی افواہ کا غم، اسی غم نے تو مسلمانوں کی یہ حالت کر دی تھی۔ آخر کار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی آواز پہچانی، آپ کو دیکھا، پھر زوردار آواز میں سب مسلمانوں کو بلایا، تب جا کر سب حضور کے ہاں جمع ہوئے۔ غم پر غم پہنچانے کی حکمتوں میں آخرت کا ثواب بڑھانا، خوب تراش خراش کرنا، دین اسلام اور اللہ رسول کی محبت میں مزید پختہ کرنا تاکہ آئندہ کسی چیز کے چھن جانے چلے جانے اور کسی ناگہانی مصیبت کے پہنچ جانے کو رضا بالتقدیر یقین کرتے ہوئے صدمہ نہ کیا جائے، اور کسی بھی غمی خوشی کے موقع پر نبی علیہ السلام کی بات اور ذات کو بے وقت نہ کیا جائے اور آپ کو تنہا نہ کیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ پھر کرتے تو اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہ تھا۔ آیت نمبر 154 ثم انزل علیکم سے واللہ علیم بذات الصدور تک فرمایا، پھر اللہ نے غم کے بعد تم پر اونگ والا سکون اتار دیا جس نے تمہاری ایک جماعت کو ڈھانپ لیا۔ یعنی جنگ احد میں انتہائی خوفناک صورتحال سے دوچار رہنے کے بعد مجاہدین پر عجیب سی غنودگی چھا گئی جس سے دلوں کو قرار سا آ گیا۔ یہ نزول رحمت کی ایک خاص کیفیت ہے جو پیش آمدہ حالات سے یکسر غافل کر دیتی ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بحوالہ بخاری بروایت انس رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ فرماتے ہیں، اس دوران بار بار میرے ہاتھ سے تلوار گرے جا رہی تھی اور میں پکڑے جا رہا تھا، نیز میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو لوگوں میں کوئی ایسا نظر نہ آیا جس کا سر اونگ کی وجہ سے ڈھال کے نیچے نہ جھکا پڑا ہو۔ حضرت زبیر بن عوام سے بھی منقول ہے، سخت صدمہ کے وقت میں نبی علیہ السلام کے پاس تھا، اللہ نے ہم پر اونگ مسلط کر دی، ہم میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کی ٹھوڑی سینے کے ساتھ نہ جا لگی ہو۔ آگے فرمایا، ایک اور جماعت کو اپنی جانوں کے لالے پڑے تھے، وہ اللہ پر جاہلیت کے گمانوں والے ناحق گمان رکھتے رہے۔ وہ کہتے کیا ہمیں اس کام میں کچھ اختیار ہے؟ آپ فرما دیں کام تو سارا اللہ کے اختیار میں ہے۔ یعنی یہ منافق لوگ تھے جن پر بدستور خوف طاری رہا کہ ابھی دوبارہ حملہ ہو جائے گا۔ ان کو دین کی فکر تھی نہ ہی نبی پاک علیہ السلام کی، بس انہیں اپنی ہی فکر تھی، یا ان کو ان کے اپنے نفسانی وسوسوں نے غموں میں ڈال رکھا تھا۔ وہ اونگ سے محروم رہے۔ ان کے جاہلانہ گمان بعض نے سن بھی لیے کہ اللہ یہاں کیا مدد کرے گا اور کیوں کرے گا، اگر مدد ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا۔
بعض مفسرین نے کہا وہ ابن ابی اور اس کے ساتھی تھے جنہوں نے مسلمانوں پر سختی کی اطلاع ملتے ہی کہنا شروع کر دیا، اللہ کی وہ نصرت کہاں گئی جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ کیا شہر سے نہ نکلنے کی ہماری بات مانی گئی تھی جو اب ہم کچھ کر سکتے، یا یہ کہ اب یہ بلا ہمارے سروں سے ٹلے گی؟ بلا ہماری کسی نے سنی کب ہے؟ منافقین کی ان تمام باتوں کا جواب آ گیا کہ ان خود ساختہ چودھریوں سے کہہ دو سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، یعنی یہ سب کچھ اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، وہ لوگ اپنے دلوں کی بات چھپاتے اور آپ پر ظاہر نہ کرتے ہوئے کہتے اس کام میں ہمارا کچھ دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے، یعنی منافق یہ بھی کہتے رہے اگر ہمارا بس چلتا تو ہم دائیں بائیں نکل جاتے، مارے نہ جاتے۔ یہ لوگ جب نبی پاک سے یا ایمان والوں سے بات کرتے تو بات کو اس انداز میں گول مول کرتے کہ سننے والا یہ سمجھتا کہ ان کا کہنا ہے اللہ کے آگے چلتی کس کی ہے، حالانکہ دل میں وہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ ہماری چلتی کب ہے، ہمارا مشورہ اگر مان لیا ہوتا تو یہاں مارے تو نہ جاتے۔ اس کے بعد مزید فرمایا، آپ فرما دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو لکھی ہوئی موت کے مطابق مقتول اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل کھڑے ہوتے، یعنی موت کا مقام اور وقت لکھا جا چکا ہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، جہاد ہو یا نہ ہو ہر کوئی اپنے مقام اور وقت پر ہی مرے گا۔ ارادہ اگر دین کی سربلندی کا کر کے جہاد پر نکل پڑے گا تو موت شہادت بن جائے گی، ورنہ موت موت ہی رہے گی۔ آخر میں فرمایا، تاکہ اللہ تمہارے سینوں میں چھپی باتوں پر تمہیں آزمائے اور تمہارے دلوں میں غلط باتوں کو صاف کر دے، کیونکہ اللہ تو سینوں کے راز جاننے والا ہے، یعنی جس جس کے دل میں نفاق ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ اگر کسی کو دل کی صفائی مطلوب ہوئی تو وہ بھی ہو جائے گی، ورنہ مخلص لوگوں سے الگ تھلگ منافق کی پہچان ضرور واضح ہو جائے گی۔ کھرے کھوٹے کی تمیز کا بندوبست صرف دلوں کے راز جاننے والا اللہ ہی کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 155، ان الذین تولوا منکم سے ان اللہ غفور حلیم تک فرمایا، بلا شبہ تم میں سے جنہوں نے دو جماعتوں کے باہم مقابلے کے دن پیٹھ پھیر لی، یعنی جنگ احد کے دوران پیٹھ پھیرنے والوں سے مفسرین کے مطابق یا تو ہر وہ مجاہد مراد ہے جو کفار کے اچانک حملے اور رسول کی شہادت کی افواہ پر گھبرا کر میدان چھوڑ گیا، یا پھر چند وہ مخصوص مسلمان مراد ہیں جو جنگ کے موقع پر غائب ہو گئے تھے، بحوالہ ابن جریر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، اور دوسری جگہ بحوالہ ابن اسحاق۔ ان میں رافع بن معلہ، ابو حذیفہ بن عتبہ، عثمان بن عفان، عقبہ بن عثمان، سعد بن عثمان رضی اللہ عنہم و دیگر 2 یا 3 انصار شامل تھے۔ یہ لوگ 3 دن کے بعد نبی علیہ السلام سے ملے تو آپ نے فرمایا تم بہت دور چلے گئے تھے۔ آخر میں فرمایا ان کو صرف شیطان نے ان کے بعض کمائے ہوئے عملوں کی وجہ سے پھسلا دیا تو اللہ نے ان سے درگزر کر دیا، اللہ تو بخشنے والا بردبار ہے۔ یعنی ان تمام مخلصین کے دلوں میں شیطان نے طرح طرح کے وسوسے ڈال دیے جن کے سبب وہ غیر حاضر رہے، چنانچہ بخشنے والے اللہ بردبار نے سب کو سب کچھ معاف کر دیا، اب ان پر کسی قسم کی ملامت جائز نہیں۔